ٹھیک ہے یا حبیب اللہ درود تجھ پہ پڑھوں میں خود سورے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی نہ کیتا یار نے یار واسطے کی نہ کی سرکار واسطے رب میں پلا سجائیاں نے سرکار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی کشف دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ صدقہ نبی دیال داد خدا شفا مگر دعا میرے جو بیمار واسطے مگر دعا میرے جو بیمار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جت میرے حضور دا ڈیرا اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مجھے عشق ہے مدد عطا کیا مجھے عشق ہے مدد عطا کیا مجھے مرنا جینا بھی سکھا دیا مجھے مرنا جینا بھی سکھا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد درود پاک باوری صلی علی نبینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اے صورت شالتے روز حشر روے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تو ہو سی گزر ایمان بتاتا
جان جہان آکھاں سچ آکھاں تیرا بدی شان آکھاں سچ آکھاں تیرا بدی شان آکھاں قرآن تو ایمان بتاتا ایمان یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا پھر گنجال شریف انہوں نے وہاں کسی مزار پہ وہاں پہنچے تو کسی نے بتایا یہ مزار ہے، صحیح معلومات نہیں تھی لیکن اپنے دادا اور اپنے والد کی جو بات تھی نا وہ یاد تھی ان کو اچھی طریقے سے۔ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے، اور اہل نظر بھی تھے اور صاحب حال بھی تھے نا، جب مزار مبارک پر بیٹھے تو کہا یہ تو نہیں ہے، یہاں خواجہ خواجگاں یہاں سے 5-10 منٹ کی دوری پر ہے، وہاں پہنچ گئے۔ وہ حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگاں خواجہ برقدہ کے دادا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں، بغداد میں پیدا ہوئے ہیں اور مدینہ شریف ہجرت 300-350-400 سال پہلے بزرگ ہیں، لمبی قبر ہے، یہاں سے کافی حضرات نے اس مزار کی زیارت کی ہوئی ہے، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں نا، تو وہ اس مزار پہ پہنچے۔ وہاں پہنچے تو کہتے ہیں قریب آ گیا ہوں، قریب آ گیا، قاری اشرف ان کے جو چچا، قریب آ گیا لیکن یہ مزار نہیں ہے، لیکن قریب ہوں۔ یہاں پہنچے تو کہا یہی مزار ہے۔ ابھی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم في صحيحه قال الله تبارك وتعالى خصوصا في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے پردادا مرشد، دادا نہیں اپنے پردادا مرشد کے سالانہ عظیم الشان عرس مبارک کی اس تقریب سعید کے اختتام پر آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہو کر اپنی جو ہے نا گزارشات، اپنی معروضات، اپنی حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک ہے اور اس کی اختتامی گھڑیاں ہیں، ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ تو ربیع الاول شریف میں آقا سید عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت مبارکہ، آپ کا ذکر مبارک انتہائی بڑے عظیم الشان انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت اور شان کو اگر ہم سمجھنا چاہیں ایک دو جملوں میں تو اس کے لیے ہمیں قرآن عظیم فرقان مجید کی 30ویں پارے کی سورہ بلد کی پہلی 2 آیتوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حسنین کے نانا کو اور فاطمہ کے بابا کو اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی عظمت اور شان عطا فرمائی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ ہم بھی قسم اٹھاتے ہیں، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو ہمیں کہا جاتا جی قسم اٹھاؤ، تو ہمیں کیا حکم ہے، کس کی قسم اٹھانی ہے؟ یا رب کی یا قرآن کی، ایسے ہی ہے نا۔ اور ہم کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، کسی شہر کی، کسی گلی کی، کسی کوچے کی یا کسی آدمی کی ہم قسم نہیں اٹھا سکتے، یا کلام اللہ کی قسم اٹھائیں گے یا خود رب ذوالجلال کی قسم اٹھائیں گے۔ لیکن رب تعالیٰ کا مقام، رب تعالیٰ کی عظمت، رب تعالیٰ کی شان سب سے وراء الورا ہے۔ رب تعالیٰ جب قسم یاد فرماتا ہے تو وہ کس کی قسم اٹھا رہا ہے، کس کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے حبیب مجھے اس شہر کی قسم۔ شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ سورہ بلد کو دیکھیں، سورہ بلد کے شروع میں اس کے نام کے ساتھ سورۃ البلدی مکیہ کے لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ سورہ بلد مکہ شریف میں نازل ہوئی، مدینہ شریف میں نہیں۔ قرآن عظیم کی صورتوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ صورتیں مدینہ شریف میں آئیں اور کچھ صورتیں مکہ شریف میں نازل ہوئیں، یعنی جب تک مدنی آقا مکہ میں رہے قرآن مکے میں آتا رہا، اور جب مدینہ میں چلے گئے قرآن وہاں پہ آتا رہا۔ جبرائیل امین کی ڈیوٹی لگا دی رب تعالیٰ نے کہ میرے جبرائیل تو آسمانوں پہ فرشتوں کا امام ہے، فرشتوں کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا سردار ہے، لیکن جب تو زمین پہ جائے گا تو سردار بن کے نہیں جائے گا، تو امام بن کے نہیں جائے گا، بلکہ محمد عربی کا خادم بن کے جائے گا۔ جہاں پہ حسنین کا نانا جلوہ فرما ہوگا وہیں پہ تو نے جانا ہے۔ اگر مکہ کی گلی اور کوچوں میں، مکہ شہر کی فضاؤں میں حضور موجود ہوں تو قرآن وہاں پہ لے کے چلے جانا، اور جب میرا آقا میرا حبیب مدینہ میں چلے جائے تو قرآن وہاں پہ لے کے چلے جانا۔ ان کو مجبور نہیں کرنا کہ یہاں پہ آؤ تو ہم قرآن دیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو تورات دینے کے لیے رب تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، اے موسیٰ اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے گلی بازار کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر طور پر آؤ تو تمہیں کتاب ملے گی، تورات ملے گی۔ لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب جہاں پہ جلوہ گر ہوگا جبرائیل وہیں پہ قرآن لے کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے حبیب مجھے اس شہر کی قسم۔ تو شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ سورہ بلد مکہ شریف میں نازل ہوئی، مکہ شریف کی جو ہے نا وہ فضاؤں میں نازل ہوئی ہے۔ تو شہر سے مراد شہر مکہ ہے، شہر مدینہ نہیں، یا کوئی اور شہر نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی اور پھر آگے وجہ بھی بیان فرمائی۔ کیا پیارے حبیب میں اس شہر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ مجھے اس شہر مقدس کی قسم کیوں ہے؟ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب میں نے مکہ شہر کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس شہر میں بیت اللہ شریف ہے، میرا گھر ہے، یہاں پہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس بیت اللہ شریف کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اس بیت اللہ شریف کو اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا، میں اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیارے حبیب میں شہر مکہ کی قسم صرف اور صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہاں پہ حسنین کے نانے کے قدم لگ گئے ہیں، یہاں پہ مدنی آقا جلوہ فرما ہے۔ تو رب تعالیٰ قسمیں کس کی اٹھاتا ہے؟ قرآن کی نہیں۔ رب تعالیٰ قسمیں جو ہیں وہ کسی انسان کی نہیں، کسی عام رسول کی نہیں، بلکہ رب تعالیٰ اس شہر کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے جہاں پہ محمد عربی جلوہ فرما ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ اور ہم جو عرس مبارک کی تقریب سعید میں اتنا دور سے سفر کر کے آ جاتے ہیں، کوئی راولپنڈی سے، کوئی جیلم سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دینے کے لیے ہم آ جاتے ہیں، تو مزارات پہ حاضر ہونے کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے کہ مزارات پہ جایا کرو، حاضری دیا کرو؟ یہاں پہ آنے کا ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ کیا کسی مولوی صاحب نے ہمیں حکم فرمایا کہ مزارات پہ جاؤ حاضری دو، یا کسی اور نے؟ نہیں، کسی مولوی صاحب یا کسی مفتی صاحب یا کسی قاری صاحب یا کسی صحابی رسول نے حکم نہیں دیا، بلکہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ مزارات کی حاضری دیا کرو۔ اگر حدیث پاک سننا چاہتے ہیں ذرا سبحان اللہ کہیں پھر، ایسے نہیں
جتنی محبت ہے اولیاء کا اتنی محبت سے سبحان اللہ کا۔ متفق علیہ حدیث، متفق علیہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں بیان کی ہو اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں بیان کی ہو۔ امام بخاری سب سے بڑے محدث امت محمدیہ کے، اور ان کے بعد حضرت امام مسلم، ان دونوں کی کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف۔ ان دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ہر حدیث میں ہر کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے صحابی رسول، جن کو آقا علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث طیبہ، احادیث مبارکہ یاد تھیں۔ کون سے صحابی ہیں؟ آقا علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ کرام، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے مطابق سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کی احادیث کس نے یاد کی؟ حضرت سیدنا بلال حبشی نے نہیں، حضرت سیدنا طلحہ نے نہیں، حضرت سیدنا زبیر نے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ مدنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کو یاد کرنے والے صحابی کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں بلکہ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ کوئی کہتا ہے جی آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ کا اصل نام کوئی ہے۔ اصل نام آپ کا ابو ہریرہ نہیں ہے، اصل نام جو ماں باپ نے رکھا تھا وہ اور ہے، لیکن ہر آدمی آج تک، امت کا ہر آدمی، ہر محدث آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے یاد کرتا ہے، ابو ہریرہ کے نام سے لکھتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کے والد نے یا آپ کے دادا نے یا آپ کے ماں باپ نے، آپ کے خاندان والوں نے جو آپ کا نام رکھا وہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت فرمایا کہ مجھے وہ نام پیارا نہیں جو میرے ماں باپ نے رکھا یا میرے خاندان والوں نے رکھا، مجھے وہ نام اچھا لگتا ہے جو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے ملا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا، ابو ہریرہ جو لقب ہے، ابو ہریرہ جو نام ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو یہ نام عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ مجھے وہ نام پیارا نہیں، مجھے اس نام سے محبت نہیں ہے جو میرے ماں باپ نے رکھا، بلکہ مجھے وہ نام اچھا لگتا ہے جو حسنین کے نانا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، اے ابو ہریرہ آپ کو سب سے زیادہ حدیثیں کیوں یاد ہیں؟ تو آپ نے وہ وجہ بھی بیان فرمائی، وہ بھی احادیث میں لکھی ہوئی ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تھا تو میں آقا علیہ السلام سے احادیث اور فرامین سنتا تھا، تو مجھے یاد نہیں رہتی تھی حدیث۔ میں آقا کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، اس کا کوئی انتظام فرما دیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انتظام فرمایا۔ کیا انتظام فرمایا؟ سننا چاہتے ہیں تو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ جا کے دودھ پی لیا کرو روزانہ اتنا، یا سیب کھا لیا کرو، یا بادام جو ہے نا وہ استعمال کرو، یا بادام روغن استعمال کرو، یا جو ہے نا وہ سر پہ تیل کی مالش کرو۔ نہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کی حدیث یاد نہیں رہتی، میں بھول جاتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے پاس رومال تھا یا چادر تھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابسط ردا آقا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو میرے سامنے بچھا دے، اپنے رومال کو میرے سامنے بچھا دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب فرمایا تو میں نے اپنی رومال یا اپنا رومال یا اپنی چادر حضور کے سامنے بچھا دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک اس کپڑے کو لگائے اور فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے، اس رومال کو اپنے سینے سے لگا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے وہ رومال، وہ چادر، مدنی آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت والی چادر اپنے سینے سے لگائی تو میرا سینہ مدینہ بن گیا، میرا سینہ کھل گیا۔ تو پھر کیا تھا، میرے آقا پڑھتے جاتے تھے، بیان فرماتے جاتے تھے، ابو ہریرہ کے ذہن میں وہ فٹ ہوتا جاتا تھا۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کی حدیث یاد ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ التسلیم نے مزارات شریف کے بارے میں حاضری کا حکم فرمایا،
کنتو، جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ مزارات پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا بھی قبروں پہ نہ جایا کرو، اور جو ہے نا میں تمہیں آج روک رہا ہوں۔ کچھ عرصہ گزر گیا، حضور نے منع فرما دیا، کچھ عرصہ گزر گیا، جب زیادہ مسلمان ہو گئے اور جو ہے نا وہ اسلام کا پیغام زیادہ پھیل گیا تو پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ اس خطاب میں آپ نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبوری، اے میرے صحابہ میں نے اس وقت تمہیں روکا تھا کہ قبروں پہ نہیں جانا، مزارات پہ حاضری نہیں دینی، لیکن اب فزوروہا، میں تم کو اجازت دے رہا ہوں، قبروں پہ جایا کرو، قبروں کی حاضری دیا کرو، مزارات پہ جا کے برکتیں لیا کرو۔ تو مزارات کی حاضری دینے کا حکم ہمیں کسی مولوی صاحب یا حافظ صاحب یا قاری صاحب یا کسی امام صاحب نے نہیں دیا، بلکہ خود مدنی آقا نے ہمیں اجازت عطا فرمائی۔ تو اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ کوئی اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ خود مدنی آقا علیہ السلام کی اجازت سے ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ تو اب ایک بات کہہ کے اپنی جو ہے نا اس کو گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مزار شریف پہ آتے ہیں، مزار شریف پہ آ کر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم نے وہ کرنا ہے جو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ مزارات شریف پہ جا کر جو مدنی آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا وہ کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، مدینہ شریف کے قبرستان سے ہمارا گزر ہوا، حضور بھی جلوہ فرما ہیں، میرے ساتھ ہیں، میں آپ کی معیت میں ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی سواری کو روکا، اپنے ساتھ والوں کو روکا، اور مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس کی طرف آقا علیہ السلام نے اپنا منہ مبارک، رخ مبارک کیا، رخ انور کیا، اور قبرستان کے سامنے کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ سمجھنے کی بات ہے کہ سلام جو ہے وہ کس کو کیا جاتا ہے، جو سنتا ہو یا جو نہ سنتا ہو۔ جو سنتا نہیں اس کو سلام کرنے کا، یہ بانس ہے، یہ لکڑی، ہمیں اس کو حکم نہیں کہ لکڑی کو سلام کرو یا اینٹوں اور دیواروں کو سلام کرو، نہیں، ہمیں حکم کیا ہے کہ انسانوں کو سلام کیا جائے۔ جو جواب دینے والے ہو تو آقا علیہ السلام نے قبرستان مدینہ شریف کے قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کے لفظ بولے، تو اس سے پتہ چلتا ہے مدنی آقا علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا بیان کرو بیان کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو آقا علیہ السلام نے قبرستان جا کر تمام قبرستان ایک قبر کو نہیں، دو کو نہیں، ہر تمام قبرستان والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور، اہل القبر نہیں، اہل القبور، قبور قبر کی جمع ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تمام قبرستان والوں کو سلام کہا اور یہ بتا دیا کہ جب تم قبرستان جاؤ اور مزارات شریف پہ حاضری دو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ سنتے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی قبروں پہ جاتے ہو، کیا وہ سنتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے کس کو سلام کہا تھا؟ قبر والوں کو کہا تھا۔ اگر وہ نہیں سنتے تو آقا نے سلام کیوں کیا؟ اگر وہ جواب دینے کی طاقت نہ رکھتے تو سلام کیوں کیا؟ آقا علیہ السلام کے سلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلا جائے اس کو سلام بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ جواب بھی دے سکتا ہے اور وہ تمہارے سلام کو سنتا ہے۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو مدنی آقا کا مقام کیا ہوگا؟
قبرستان میں تمام لوگ دفن ہیں، کسی کی قبر 400 سال پرانی ہے، کسی قبر 200 سال پرانی ہے، کسی قبر 100 سال پرانی ہے، کسی قبر جو ہے وہ 50 سال پرانی ہے، کوئی کل فوت ہوا، لیکن مدنی آقا نے کوئی تخصیص نہیں کی، ہر قبر والے کو سلام کہا۔ تو جو 400 سال پہلے ہے اس کو بھی سلام کیا، جو 200 سال پہلے ہے اس کو بھی سلام کیا۔ تو جب مرنے کے بعد مزار شریف پہ حاضر ہو کر امتیوں کو سلام کیا جا سکتا ہے تو محمد عربی کی ذات پر صلاۃ و سلام کے گدرے کیوں نہیں پیش کیے جا سکتے؟ آج ہم سلام پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں جی سلام کیوں پڑھتے ہو؟ آقا علیہ السلام تو مدینہ میں ہے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کیسے سنتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں؟ یارو اگر یہ مدار والا سن سکتا ہے تو محمد عربی وہاں پہ نہیں سن سکتا؟ سبحان اللہ۔ اگر یہ مدار والا، اور ہمیں حضور نے حکم دیا کہ جب بھی قبرستان جاؤ جا کے سلام کیا کرو۔ کون سا سلام؟ جو زندوں کو کرتے ہو سلام، السلام علیکم، یہی سلام ہمارا زندوں کا ہے، اور یہی سلام حضور نے فرمایا قبرستان والوں کو کیا کرو۔ تو پتہ چلا جو سلام زندوں کو کیا جا سکتا ہے وہی سلام وفات یافتہ کو کیا جا سکتا ہے، تو جب عام امتی کو وہی سلام کے گدرے پیش کیے جا سکتے ہیں تو محمد عربی کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے لفظوں سے کیوں نہیں یاد کیا جا سکتا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب قبرستان جاؤ تو قبرستان جا کر کیا کرنا ہے؟ سلام پیش کرنا ہے، سلام پیش کرنا ہے، اور قبر کے سرہانے کی طرف آ کر قبر والے کی طرف منہ کرنا ہے، کعبے شریف کی طرف نہیں، قبر کی طرف منہ کرو، کعبے کو پیٹ کرو، اور قبر والے کے سرانے کے پاس کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ شریف پڑھو، اور اس کے بعد سورہ بقرہ شریف کی پہلی آیتیں مفلحون تک پڑھو، اور پھر پاؤں کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ کھڑے ہو کے آمن الرسول سے لے کر آخر تک آمن الرسول بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو اور پھر دعا کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں طریقہ بتایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ مزارات پہ جانا یہ بھی حضور کا فرمان ہے، اور مزارات کی حاضری کا طریقہ یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ جو لوگ مزارات سے روکتے ہیں ان سے کہیں کہ آقا علیہ السلام کی ان احادیث پر عمل کون کرے گا؟ آقا علیہ السلام کی احادیث نماز کے بارے میں بھی ہیں، حضور کے فرامین روزے کے بارے میں بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے نا ارشادات زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہیں، مزارات کے بارے میں بھی حضور کی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ہر کتاب میں احادیث مزارات کی حاضری کی، مزارات کے بارے میں۔ تو اہل سنت و جماعت نے نماز والی حدیثوں پر بھی عمل کیا اور مزارات کی زیارت والی احادیث پہ بھی عمل کیا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر طریقے کو، ہر سنت کو اپنانے والی جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ آج ہم اولیاء کاملین کے مزارات پہ حاضر ہو کر اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنی جو ہے نا دعائیں پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر آخر میں سب یہ دعا کریں کہ جس طرح ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امت کے ان غلاموں کے اولیاء کاملین کے مزارات پہ حاضر ہیں، یا اللہ ہمیں وہ وقت جلدی عطا فرما کہ ہم ساوے روزے پہ جائیں، وہاں پہ جا کر اپنے دکھڑے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ پگڑی شریف اپنے زمین سرکار سلطان پاک دربار نال محبت اور جڑی ذمہ اللہ تعالیٰ نے سستان دے نال اسی طرح محبت جس طرح والد صاحب بھائی سارے گزارا اتنی گھر دی جڑی دربار شریف مزمیا دی جناب وصیت دے مطابق جانا ابن ہندا پیا اللہ تعالیٰ نا پتر کے نا پکی کر کے بنچ بنن کے دا پتر مت سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام
آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جسے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی واسطہ ذکر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اول آخر درود شریف 3 بار کل شریف 1 بار الحمد شریف پڑھ کے سوائے سب کے ملے کر دیں.
تیرے پیارے ولی کامل خواجہ فقیر محمد بن احمد بن مزمری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اور مبارک میں اختتامی دور یا اللہ سے سبھی کامل دے وسیلے جنہیں سارے نسل پریشانی یا رب العالمین اس جگہ تو بھی مریدین جتنے بھی دور دراز سے یا اللہ گھر دے اندر رزق دے اندر اولاد میں برکت فرما میری پریشانیاں تکلیفیں دور فرما یا رب العالمین اتفاق عطا فرما میرے مولا کے تیری اور یا اللہ دے نال محبت رکھنے والے اور انہوں دی اولاد دے نال سارا محبت رکھنے یا اللہ انہوں دی ساری نیک خواہشات تمنا پوری فرما جو بیمار و شفا عطا فرما جو بے اولاد اولاد عطا فرما جو بے رزق کے رزق حلال عطا فرما جو پریشان حال میں پریشان دور فرما تیرا اسماعیل خان تو جیلم تو رحیم جان خان تو راول پنڈی تو للہ تو شادی تو جس جگہ تو بھی میرے لوگ میرے مولا حضور دے عاشق اور خواجہ مزمری سرکار رحمۃ اللہ علیہ دے غلام جتنے بھی دور دراز سارے گھروں میں برکت عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نا فرما یا اللہ سنو بیت اللہ شریف سرکار دی روز پاک جرت فرما یا رب العالمین حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب دی علم عمل میں برکت عطا فرما یا رب العالمین انہاں دی اولاد نیک اور لگ گنا علم دے اندر اور اضافہ فرما یا اللہ ساری ساریاں پریشانیاں تکلیفاں دور فرما یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما عبد الستار صاحب قریشہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما اور جتنے بیمار ہیں سارے شفا عطا فرما اللہ ساری مشیرہ صاحب بیمار ہیں اور میری بھائی بیمار ہیں اس میں شفا عطا فرما اور جتنے بیمار ہیں سارے شفا عطا فرما تندرستی عطا فرما یا رب العالمین جتنے پہلے سارے بچے عزیز پہلے تیرے اس ولی کامل جس طرح نے عرس سجایا یا اللہ نے کاروبار میں یا اللہ برکت عطا فرما اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ نے خیر و برکت عطا فرما یا اللہ دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرما میرے مولا اس عرس پاک میں جس طرح جس نے بھی حصہ پایا وہ قبول و منظور فرما یا اللہ سارے اتفاق عطا فرما زبیر صاحب دل محمد نے برکت عطا فرما میرے بچوں نے نیک و لگ بنا دین و دنیا میں برکت عطا فرما اچانک آسات تکلیفات عطا فرما میرے مولا اس ولی پاک عرس مبارک یہ آخری اختتامی دعائے یا اللہ کے چودھری شہباز صاحب لندن والے ہمیشہ اساڑی مسجد دے نال مدرسے دے نال دربار دے نال بڑا تعاون کر رہے ہیں یا اللہ انہوں نے کاروبار میں برکت عطا فرما انہوں نے ہمشیرہ صاحب یا اللہ صحت عطا فرما انہوں نے بھانیاں بڑے بیٹے نے ساروں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ یہ سانو توفیق عطا فرما کہ جب تک زندگی کہ تیرے ولی کامل عرس مناوڑی توفیق عطا فرما سانو سارے عمل کر توفیق عطا فرما جتنے خواجہ مزمری سرکار رحمۃ اللہ علیہ دے نال محبت رکھے جس عقیدت نال آنے یا اللہ سانو صحیح آسانی محبت دی توفیق عطا فرما اور آسانی خدمت دی توفیق عطا فرما میرے مولا جتنے نیک خواہشات دل اندر آسا لے کر یا اللہ نے پوری فرما آسانیاں بیٹیاں اور ساریاں ماواں ساریاں بہناں جتنیاں بھی ہیں یا اللہ سارا دی عزت محفوظ فرما لیکن بچیاں شادی شدہ اولاد یا انہوں واسطہ کہ یا اللہ اس ولی کامل دے وسیلے جو اولاد عطا فرما زندگی اللہ بیٹے عطا فرما یا اللہ انہوں بیٹے عطا فرما ساریاں بانا ماوانیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ فرما یا اللہ جو کچھ منگے عطا فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جناب آؤ لگن سی محمد باش کر بے خصوصی دعا سارے کر منگی یہ سارے بزرگوں دا قرآن نشانی تو ودا جی بابی اللہ صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دی اولاد نیک باقی دے اولاد نو رنگ بخت لائے احمد صاحب سارے دے گھر برکت ہوا اجتماعی دعا سارے کے واسطے ہی فرد نام نہیں جا سکتا بندہ لیکن دل کے ساری محبت تھوڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ قائم دے فرمائے اللہ تعالیٰ ہر جا تو کامیاب ہوتا فرمائے ایک گھڑی رکھتی ہے
नहीं मैं तो मोटी बोला खाने पीने का वीडियो बंद कादरी अमदमिया दे मुरीदीन कैमरा मारी आ रहा छोटे
پہلے سے ہو گیا والے پیلن تو سمجھاؤ کھیل دے دیکھے کھانا ٹھیک ہے السلام ماشاءاللہ جی جی کاریہ سر سے ساڑھے پردادا مرشد پردادا ساڑھے مرشد دے مرشد دے مرشد ساڑھے مرشد ہیں ضلع بہاول نگر انہاں دے خلیفہ یہ ساڑھے پردادا مرشد زبیر سے بولنے سے پہلے تعارف کا ہے وہ مطلب تعارف جی لمبا ہے یہ اور لمبا تعارف کا ہے مختصر ہونا چاہیے وہ پچھلی گھر بول ہوئے ہاں بولیں جی ایسا نہیں گل کر رہا ہے زبیر صاحب کی گل لمبی